डिस्कस कर लेंगे। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने डैम्स और रिजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा जहाँ पे हम अभी हैं, ड्यू टू सिल्टिंग। तो इसलिए ये अब बहुत ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। थैंक यू सर। तेरी भूख की कसम, ऐ वतन हमको तेरी भूख की कसम, करेंगे तुझको जाविदा हम जन्म जन्म, अल्लाह की अता तू नबी का है करम, जान कि मैं 2 साल पहले आके पूरा उसके ऊपर काम हो रहा है और 2025 में ये डैम बन जाएगी। ऐ वतन हमको तेरी भूख की कसम, ऐ वतन हमको तेरी भूख की कसम, करेंगे तुझको जाविदा हम जन्म जन्म, अल्लाह की अता तू नबी का है करम। मिनिस्टर कोई 40 साल का जो एक जमूत था, उसके बाद आज जब पाकिस्तान में हम वाटर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जिस रास्ते पे चले हैं, इसके सिर्फ 2 मकसद हैं, एक फूड सिक्योरिटी और दूसरी ह्यूमन सिक्योरिटी। द्यामिर बादशाह, दासू और मोहम्मद ये दुनिया के उन मुनफरिद डैम्स में से हैं जिनके लिए आपको एक फंडामेंटल प्रिंसिपल डिटरमिन करना पड़ता है, और वो है क्वालिटी, स्पीड और कॉस्ट इन द सेम ऑर्डर। इस काम को इंश्योर करने के लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वी स्ट्रक्चर्ड अ टीम टुगेदर। वी हैव लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हु सिट हियर विद अस, जिसके 4 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज वापडा एज एन एम्प्लॉयर, सेकेंड इज a very efficient group of consultants, third is the lead contractors from China, and the fourth is a capable list of international panel of experts.
लेडीज एंड जेंटलमैन, डैम्स बनाने में ये जो 3 चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, ये ज़ाहिरन तो आसान लगती हैं, लेकिन सेफ्टी इंटेग्रिटी किसी भी डैम स्ट्रक्चर का एक सबसे बुनियादी आंसर है। उसको इंश्योर करने के लिए जो डिफरेंट किस्म की स्टडीज़ हैं, उसमें जियोटेक स्टडीज़ हैं, उसमें हाइड्रोलॉजी की स्टडीज़ हैं, उसमें सेडिमेंटेशन स्टडीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें जो ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट है, दैट विल फोर्स यू टू कंटिन्यूसली रिव्यू द डिज़ाइंस, और इनको आपने कॉन्सेप्ट्स लेके कमिश्निंग तक उनको मॉनिटर नहीं करना, बल्कि उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के दौरान भी इनको फॉलो करना है। तो दीज वर द स्ट्रेटेजिक कंपल्शन जिसके अंदर रहते हुए हम ये 10 प्रोजेक्ट आज मुकम्मल कर रहे हैं। मैं आई लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड माय टेक्निकल टीम, जिस तरीके से उन्होंने जेल किया है दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास जो टीम में लोग हैं, दे आर द लीड एक्सपर्ट्स, सिर्फ अपने अपने सब्जेक्ट्स पे नहीं हैं, उनके पास एक इंतहाई वसी तजर्बा है इन डैम्स को बनाने का, जिसमें हमारे पास स्टैंटेक यूएस के लोग हैं, आई विल इंट्रोड्यूस लिटिल लेटर, डॉक्टर माइकल रॉजर, हमारे पास स्मैक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लोग हैं, वी हैव एन एक्सपर्ट्स फ्रॉम पॉयरी रेफरी स्वीडन, एंड वी हैव पीपल फ्रॉम मॉट मैकडॉनल्ड यूके, और उसके साथ हमारे पास वी हैव 2 Chinese company working with us, Power China and China Gazuba, those who have the experience of undertaking a giant like 3 gorges in China. So sir, we just want to assure you कि इस वक्त जिस स्पीड, जिस एक्यूरेसी और जिस फोकस के साथ काम हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट्स 2022 से लेके 2028 दिसंबर तक इंशाल्लाह अल्लाह विलिंग दे विल बी सीन ऑन ग्राउंड। इस सिंपोजियम का बुनियादी मकसद ये था कि ये जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अदर दैन हेल्पिंग अस इन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट्स, उनका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स पे क्या है। एज वी स्पीक हमारे पास 1650 यंग इंजीनियर्स पाकिस्तान के वो हैं जो इन लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में यही इंजीनियर्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी जो है वो जाके इस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करेंगे, and that will be a real Pakistan where you have a set of skillful people from Pakistan who have gained this experience and exposure based on what is happening right inside Pakistan. So, ladies and gentlemen, before we request the Prime Minister, I will first like to put it on record that it's an absolute pleasure to have Dr. Michael Roger and your team in Pakistan, and thank you for coming all the way from the US. And sir, these experts will be visiting the sites from tomorrow onwards. They'll be guiding our engineers out there. And through this experience of today, we have all the accommodations sitting here. We have Vice Chancellor of the universities, and we have young engineers. They'll be able to interact with them and learn. So before any further ado, I'd like to request Dr. Michael Roger to come on the stage. Thank you. Dear Excellency, Honorable Prime Minister of Pakistan, dear Honorable Senators, Ministers, Federal Secretaries of Pakistan, dear Honorable Ambassadors, dear Honorable Chairman WAPDA, dear distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. My name is Michael Rogers. I'm a civil engineer, and I'm a designer of dams. I have designed and worked on more than 150 dams around the world in my whole 40-year career. For Stantec, I am the technical practice leader for dams globally. For Pakistan, I am the chairman of the board of management for the Daimler Basha Consultants Group, JV, providing construction management services to WAPDA. Internationally, I am the president of the International Commission on Large Dams, or ICLEI. ICLEI is like the United Nations of dam engineering. We bring together 104 countries, experts from around the world, to document and set the state of the practice for dam engineering. We take this practice and we share that with all countries,
For more than 90 years, we have been collecting this data, this experience, and lessons learned from around the world within ICLEI. Next. ICLEI's mission is to take that data and develop international design standards and publish guidelines that will provide a basis of safety of our dams around the world, a consistent set of documents that are provide for safety for the dams and standard design criteria. These criteria are then shared with all countries, rich, small, and without regard. Next. The hard work of ICLEI is done in our technical committees. These are more than 25 committees that have leading experts from around the world. They come together to bring their lessons learned from the success, from the failures, from the good, the bad, all around the world into these technical committees based on discipline. Senior engineers with their experience, and also younger engineers, men and women who are just starting their careers. And we have a wonderful Young Engineers Forum within ICLEI that allows a mentor and protege capacity building sharing for our next generation. Next. The core value of ICLEI is dam safety. There is no higher calling than to protect human life. Having safe dams protects human life. This is reflected in the ICLEI Dam Safety World Proclamation. And as part of this proclamation, we established these 5 pillars of dam safety, a table that is supported by 5 strong legs of design and engineering for dam safety. Design, construction, initial filling, operations, and emergency preparedness. Next. The highest risks that we have for dams are in these pillars. And these risks exist for all infrastructure projects, large and small, highways, roads, bridges, airports, and yes, dams and hydro. But we understand these risks. We understand them because of our experience, and it is the role of ICLEI to bring that experience to projects in different countries and globally so that we all have access to the same data. Next. A critical aspect of this pillars of dam safety is construction. Construction has the highest risks because it is the transition. The transition, as we as engineers have taken our design from our minds and put it on paper, and now it goes to the river. And things change along the way. Time changes things. And so we adapt our designs during this period, during the construction period. And it impacts our schedules and our budgets, and we can predict these and we embrace these because that means that our designs are being adapted to the current condition of what's going on in the field. And that's important because we can never know exactly what we're going to see in the field. And so the changes that we see in construction are important. Next. Dams and hydro start with water available. Pakistan has made a strong commitment to a decade of dams, and the available water resources is the key to that commitment. The Indus Cascade is Pakistan's most precious resource. The water that comes from that river leads to clean and green sustainable development. Water for urban water supply, irrigation, hydropower, and the structures themselves provide flood control and protection. Next. The hydro aspect of this water and this precious resource is important. And this graph shows that although Pakistan has been lagging a bit behind some other countries that have been further along the development of theirs, this is the time for catching up and for implementing the resources to make full use of the water. There is a large untapped potential in Pakistan, and the plans to double the capacity within the next 10 years as part of the decade of dams is an amazing, aggressive, but a very world-class endeavor, and it's something that Pakistan should be very proud of. And the hydro that has coming as part of this project is going to fuel your future.
your road to prosperity, and your future generations. Next. Pakistan needs dams and hydro. The need has been established for decades of planning studies that have been ongoing and looking at the resources that you have and the needs that you have within your country. There is a strategy that WAPTA has developed for implementing these projects, and that strategy is coming into play as we see in the decade of dams. And it is ambitious. Yes, Dimer Basha is going to be the largest RCC dam in the world. It is ambitious to do these projects at the same time, but there is a capacity to do that. WAPTA has the capacity within the organization to handle these projects with the international design experts and local design experts, with the international contractors and the local contractors, with the independent panels of experts that oversee this design and this construction. That's an important part of the construction, as the chairman had mentioned. Next. Pakistan has world-class projects, current projects like Tarbela and Mangla, Ghazi Baroda, and future projects, planned projects, Dasu, Momet, and Dimer Basha, among others. These are ambitious, world-class projects to be developed through Pakistan. Next. The Dimer Basha project that I'm working on is a dam for generations. This is a project that we can all, Pakistan, the international dams community, can look to with pride for the future. This project is the generations that are going to look in the past to see what we've done today and have this project working for our children and our children's children. We have a mission to make this dam robust in our design, strong in our construction, safe during the critical initial filling operations that come with dams, steadfast in long-term operation, and responsible in emergency preparations to protect those around the dam. Next. Dimer Basha will be the largest RCC dam in the world. It is built on the shoulders of engineering techniques and design and experience from the decades. Roller compacted concrete, the modern way of building concrete dams, is the right technology for this dam. Next. I am here today as president of ICLEI to bring a commitment from the international community, along with Pakistan's local Pakistan Committee on Large Dams. I am providing the commitment of ICLEI to provide the state-of-the-art knowledge to support these projects, the design and the construction standards that are already being used, the access to international experts that are already sitting in this room, and the transfer of knowledge and training to local engineers, your engineers, the Pakistani engineers of tomorrow. Next. The human resource aspect of what we're doing cannot be understated. It's going to be one of the greatest aspects, the greatest successes of the decade of dams is going to be a cadre of young engineers who have the experience now to look at dams in a way that they haven't seen before. These projects will give them that experience, working side by side with foreign experts on solving problems. And we do have problems, but they are solvable. And then the transfer will give them the experience, the confidence as these projects move forward. And in the future, as these projects are developed in Pakistan and around the world, there will be Pakistani engineers who have the experience with the largest RCC dam in the world, and they will be sought after. Next. I'm honored to be part of the Dimer Basha Consultants Group. This is a world-class partnership of international and local firms that have come together for this project to bring the experiences and the expertise that you'll be hearing from some of my associates today to this project. Our local project partners, NESPAC, ACE, MMP, we could not do this project without their resources and their commitment. Especially in these times of COVID, we have struggled with getting human resources and travel, and having a local group on the ground has been an essential part of our team. And we are very proud of our team, and I'm very proud to be part of that. Next slide.
Stantec is a proud partner of Pakistan. I'm an officer of Stantec, and I'm here to provide that commitment and that corporate commitment that we have had for more than 50 years. One of my first projects as a young engineer was working on Tarbela for Harza. And then Harza became MWH, and then MWH became Stantec. And though the names have changed, we still have Harza in our heart for dams, and our commitment and our partnership to WAPDA and to Pakistan. And we've been with you for 50 years, and we will be with you for 50 and more years as we move into the future and work for the success of these projects and the success of our future generations in Pakistan and for our dams community. Ladies and gentlemen, it's been a pleasure being with you. Your Excellency, thank you for your patience and your time today. Ladies and gentlemen, thank you very much. God bless. Thank you, Michael Roger, President ICLEI. اور ایک بار لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب کے لیے بھرپور تالیاں بجائیے. بہت ہی کمٹمنٹ اور پیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور مونس الہی بھائی کے لیے بھی بھرپور تالیاں. اب بغیر کسی انتظار کے میں دعوت دوں گا وزیر اعظم پاکستان, پاکستان کی آن, پاکستان کی شان, پاکستان کی جان, وزیر اعظم عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مونس الہی, جنرل مزمل, مائیکل راجرز, خواتین و حضرات, میں سب سے پہلے تو مائیکل راجرز تھینک یو فار دیٹ ایکسلنٹ پریزنٹیشن. وہ جو پریزنٹیشن انہوں نے دی, اس سے مجھے پھر سے افسوس ہوا کہ چائنا 5000 بڑے ڈیمز بنا چکا ہے, اور ہم نے 1960s کے بعد صرف 1960s میں جو 2 ڈیم بنائے تھے, ہمارے پاس وہی ڈیم رہ گئے. اور یہ جو انہوں نے ابھی پریزنٹیشن دی, اس میں یہ بھی افسوس ہوا کہ اس کوتاہی سے, اس کوتاہی کی وجہ سے ہمارے ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا. اور نقصان آج کل جو بجلی کی قیمت ہے, اور جب دنیا میں امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ بجلی بناتے ہیں, تو جب دنیا میں قیمت بڑھتی ہے, پاکستان میں بھی بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, بوجھ پڑ جاتا ہے عوام کے اوپر. اور یہ اگر ہم پانی کے اوپر بجلی بنا لیتے, جو اتنا زیادہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا پوٹینشیل ہے پاکستان میں, آج ہمیں یہ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا, کیونکہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. جس طرح جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس سے بھی ٹرانسپورٹ ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, لیکن بجلی پاکستان میں تیل مہنگا ہونے سے بجلی بھی مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ آدھی بجلی تیل سے بنتی ہے. تو یہ بدقسمتی سے لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم ان مسئلے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں. جو ملک جو سب سے تیزی سے دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے, اس کی سب سے بڑی طاقت ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. آگے کا سوچتے ہیں, الیکشن کا نہیں. ہم جس طرح ہم 5 سال میں الیکشن ہونا ہے تو اس میں جو بھی کرنا ہے اسی میں, جب تک 5 سال میں وہ نہیں نظر آتا تو بناؤ نا. چائنا کی طاقت یہ ہے کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اور ہم اپنی حکومت کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ ہم نے بجائے سوچنے کے الیکشن کا, ہم نے آگے کی پلاننگ کی ہے. اور اسی لیے یہ جو آج ڈیکیڈ آف ڈیمز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج, یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں واٹر سٹوریج چاہیے. ہمارا آگے ابھی بھی صوبوں کے بیچ میں پرابلمز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی کم ہو گیا اور آپس میں پانی کا ایشوز بنا ہوا ہے. تو آگے جا کے تو جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہمیں تو اور زیادہ زمین کو کاشت کرنا پڑے گا. اور اگر جب سٹوریج ہی نہ ہو تو ہم زمین کو کاشت کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس زمین پڑی ہے ڈی آئی خان میں, زرخیز زمین پڑی ہے, صرف پانی کی ضرورت ہے, اور وہاں پختونخوا کو کبھی ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور صوبے سے گندم یا اناج کو امپورٹ کرنے کی, اگر وہ ڈی آئی خان کے اندر ہم اس زمین کو پانی دے دیں. اسی طرح بلوچستان میں لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہے جو اگر پانی مل جائے تو وہ سارا
اس ملک پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں گندم اور کاٹن، اور پھر تھر کے اندر زمین پڑی ہے، تو ہمارے پاس زمین پڑی ہے، پانی کی کمی ہے، اور بدقسمتی سے پانی کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے سٹور ہی نہیں کیا پانی کو. تو یہ جو 10 سال کی ڈیمز ہیں، اس سے سٹوریج دگنی ہو جائے گی. پھر جو دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ فیس ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کا، وہ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے اس سے. جب آپ صاف بجلی بناتے ہیں پانی سے تو وہ کلائمیٹ چینج کا بھی ایشو ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یعنی اپنے ملک میں ہم اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری چیز کہ جو مجھے آج بڑی مائیکل راجرز کی پریزنٹیشن سے، کہ ہم اپنے ایک پورا ایک کارڈز پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے انجینئرز کے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے سب، ایک بہت بڑی ہماری یوتھ تیار ہو رہی ہے جس کی ایکسپرٹیز ہوگی ڈیم بلڈنگ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بھی چیز کہوں کہ جو ٹنل ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ڈیمز میں نے جب جا کے دیکھا ہے، جنرل مزمل نے دکھایا ہے، تو جو ٹنل ٹیکنالوجی ہے یہ بھی بہت پاکستان میں ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اور چیز کے لیے بہت ضروری ہے، ٹورزم. پاکستان اللہ کے نے وہ نعمت دی ہوئی ہے پاکستان کو، جس طرح کہ ہماری پہاڑوں کی سینری ہے، اس کا دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہ ٹورزم کا بہت بڑا ریونیو آ سکتا ہے یہاں. لیکن سوئٹزرلینڈ آپ جا کے دیکھیں تو وہ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کا، لیکن اس کا 60 سے 70 ارب ڈالرز اس کا ریونیو ہے ٹورزم سے. لیکن سوئٹزرلینڈ کے اندر سب سے بہتر ان کے پاس ٹنل ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں پہ وہ ٹنلز بنا کے تو بڑا ایکسیسیبل کر دیا انہوں نے اپنا سارا علاقہ. تو اس کا جو اگلا ہمیں فائدہ ہوگا ڈیمز کی، یہ جو اب جس تیزی سے اب ٹنل ٹیکنالوجی پاکستان سیکھ رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ یہ آگے بھی اس کے بہت بڑے ہمارے فائدے ہوں گے. مونس الہی صاحب، آپ نے بات کی کالا باغ ڈیم کی. اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو سٹوریج کی ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی شک یہ بھی نہیں کہ وہ بہت اچھی سائٹ پہ ہے کالا باغ ڈیم، ہے تو میرے حلقے میں میاں والی میں. لیکن صرف ہمیں ایک ایشو ہے، ہمارے سندھ کے ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہمیں جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے، جو پاکستان کے خلاف قوتیں وہاں کام کر رہی ہیں وہ ان کو استعمال کریں گی کہ جی ان کا پانی چوری ہوگا. تو یہ کہ ہم نے پوری کیمپین کرنی ہے، ان کو سائنٹیفکلی بتانا ہوگا کہ یہ جب اگر کالا باغ ڈیم بنے گی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ شروع کریں گے تو جو لوگ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے. تو میرا یہ پوائنٹ ہے اس چیز کے اوپر، کیونکہ ہم ایک فیڈریشن، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ فیڈریشن میں ساری قوم کو، سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں. میں آخر میں مونس، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے. دیکھیں، تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے 25 سال میں، انہوں نے ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں. لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا. چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولیٹیشین، شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہو پولیٹکس کے جو چودھری شجاعت کے پاس ہے. اور لیکن ان کو یاد آ جانا ہے ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں. جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی، اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل، ان کو یاد آ گئی ہیں. تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے. جناب جنرل مزمل، میں آپ کی ایک چیز کی خاص طور پہ تعریف کرتا ہوں. آپ کے اندر جو پیشن ہے، جس جنون سے آپ یہ پروجیکٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی کو اس طرح ایک ملک کا سوچ کے، ایک جہاد سمجھ کے کام کرتے نہیں دیکھا. تو میں آج خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے منعقدہ سمپوزیم سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خطاب میں کہا کہ ماضی میں ڈیم نہ بنانے سے ملک کا نقصان ہوا۔ چین کی کامیابی کے راز طویل المدتی منصوبہ بندی ہے۔ آبادی کے بڑھنے سے